مرغی کے گوشت کی قیمت کی ایک اور اونچی چھلانگ، فی کلو گوشت یکمشت 29 روپے مہنگا ہو کر 512 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ 5 روز میں مرغی کا گوشت 128 روپے کلو مہنگا ہو چکا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت بھی 20 روپے اضافہ، ہول سیل میں 34، پرچون مارکیٹ میں 353 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ انڈوں کی قیمت 250 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہے۔ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو نئی قیمتوں کے حوالے سے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت کی ایک اور اونچی چھلانگ، فی کلو گوشت کی قیمت 29 روپے مہنگا ہو کر 512 روپے ہو گئی، جبکہ گزشتہ 5 روز میں مرغی کا گوشت 128 روپے کلو مہنگا ہو چکا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت میں بھی 20 روپے اضافہ۔ مسلم لیگ نون سے حکومت نہیں چل رہی، آئی ایم ایف سے قرضے لے کر کیوں عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ ایک سابق وزیر اعظم جو میں کرتا تھا آج جیل میں بیٹھا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ صدر زرداری بولے، ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں اور گرانا بھی، ہم اپنی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرا ملک مشکل میں ہے، اس سے سب نے مل کر بچانا ہے، پنجاب کی قیادت میں نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر قیادت بلاول ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی پنجاب کے ٹکٹ ہولڈرز تنظیمی عہدیداران کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ آصف زرداری کہتے ہیں 10 سال دیکھتا رہا مگر پیپلز پارٹی نہیں چل سکی، پارٹی تنظیمیں نہیں چل رہی، اب میں خود پارٹی چلاؤں گا۔ کوئی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے مقابلے کی نہیں ہے، میری جماعت پر تنقید ہوتی ہے، یہ غیبت ہے، اس کا ثواب مجھے ملتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر مملکت نے پنجاب کی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ایک دوسرے کو نکالنے میں لگے ہیں، مل کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بولے، ان سے حکومت نہیں چل رہی، آئی ایم ایف سے قرضے لے کر کیوں عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ ایک سابق وزیر اعظم جو میں کرتا تھا آج جیل میں بیٹھا ہے، بولے ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں اور گرانا بھی، ہم اپنی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ سب تیار ہو جائیں، ہم نے بہت کام کرنا ہے، تنظیم سازی کی رپورٹ فوری مکمل کی جائے، ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کرنی، باہر نکلنا ہے۔ اجلاس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، راجہ پرویز اشرف اور سید حسن مرتضی سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔ ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، حکومت پنجاب کی ورکرز اور لیبرز کے لیے بڑی خوشخبری۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر مزدوروں کی اجرت 32,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے ماہانہ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ یومیہ 8 گھنٹے کام کرنے کی تنخواہ 1423 روپے 7 پیسے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ بجٹ میں کم از کم اجرت 37,000 روپے کر دی ہے۔ پنجاب کے ہر مزدور کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ مریم نواز نے ہدایت کی کہ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر کم از کم اجرت نافذ کی جائے۔ مریم نواز نے کہا، ہر ورکر کو پوری اجرت نہ ملنا تکلیف دہ امر ہے۔ ڈومیسٹک ورکرز پر لیبر لاز کا نفاذ نہ ہونا افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، ورک پلیس پر SOPs اور ہدایات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ پرو ریٹا کے ذریعے گھریلو صارفین کو اوور بلنگ کرنے کا معاملہ، FIA سمیت تمام تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ مکمل۔ ذرائع کے مطابق پاور ڈویژن کے حکام ذمہ دار قرار پائے۔ تفصیلات کے لیے فہد امین کی یہ رپورٹ۔ پرو ریٹا بلنگ میکانزم کے ذریعے لاکھوں گھریلو صارفین کے بلوں میں زائد یونٹ شامل ہونے کے بعد وزیر اعظم نے معاملے کا سخت نوٹس لیا۔ FIA، نیپرا اور دیگر اداروں کو تحقیقات کی ہدایت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق تحقیقاتی اداروں نے تحقیقات مکمل کر کے پرو ریٹا سسٹم کے تحت 200 سے اوپر یونٹس ڈالنے کی رپورٹ وزیر اعظم آفس کو بھجوا دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں وزارت پاور ڈویژن کے حکام کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ انکوائری میں پاور حکام کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزارت پاور نے تمام ڈسکوز کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے پرو ریٹا سسٹم لاگو کروایا۔ وزیر اعظم آفس پاور حکام کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کرے گا۔ ذمہ داروں کو سزا کا فیصلہ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں اسی ہفتے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کے ہر مزدور کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ سٹیک ہولڈرز کو فوری طور پر اعتماد میں لے کر مقررہ کم از کم اجرت نافذ کی جائے۔ ہر ورکر کو پوری اجرت نہ ملنا تکلیف دہ امر ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم فیصلے۔ سندر اور ٹیکسلا لیبر کالونیوں میں مزدوروں کے لیے 1224 فلیٹس بغیر قیمت دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لیبر کو 6 ارب روپے کے واجبات، ڈیتھ اور میرج گرانٹ ادا کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر گارمنٹ سٹی میں خواتین ورکرز کے لیے 2 ہاسپٹل بنانے کی منظوری۔ شیخوپورہ میں 704 خواتین ورکرز کو مفت رہائش فراہم کی جائے گی۔ ورکرز اسکالرشپ پروگرام لیبر کالونیوں کے
کے قیام، مزدوروں کے لیے صحت کی سہولیات کے پروجیکٹس کا جائزہ، محکمہ لیبر میں اصلاحات، آکیوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ اور کم از کم اجرت کے قوانین پر عمل درآمد کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب حکومت نے رواں بجٹ میں کم از کم اجرت 37,000 روپے مقرر کی ہے۔ ڈومیسٹک ورکرز پر لیبر لاز کا نفاذ نہ ہونا افسوسناک ہے۔ سینیٹری سٹاف کے لیے نالوں اور مین ہولز کی صفائی کے دوران سیفٹی گیئر کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، صوبائی وزراء عظمہ بخاری، فیصل ایوب کھوکھر اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ مہنگی بجلی، ناقابل برداشت ٹیکسز، صارفین میں شمسی توانائی کا رجحان بڑھنے لگا۔ صارفین کے سولر پر جانے اور بیشتر انڈسٹری بند ہونے سے بجلی کی طلب میں واضح کمی ہونے لگی۔ بجلی کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، بے جا ٹیکسز کی بھرمار نے صارفین کو لیسکو سے باغی کر دیا۔ شہروں کے ساتھ ساتھ دیہات میں بھی سولر پر منتقلی کا رجحان بڑھنے لگا۔ انڈسٹری کے بھی سسٹم سے نکلنے کے باعث گزشتہ سال کی نسبت رواں سال بجلی کی طلب میں حیران کن کمی سامنے آئی ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں بجلی کی طلب 5,700 سے 5,900 میگا واٹ کے درمیان تھی۔ رواں سال جولائی میں بجلی کی طلب 4,500 میگا واٹ تک محدود ہے۔ ذرائع کے مطابق حالیہ برس بجلی کی طلب میں 1,200 سے 1,400 میگا واٹ کمی ہوئی۔ بجلی کی کھپت میں واضح کمی کا بڑا سبب صارفین کا سولر پر منتقل ہونا ہے۔ لیسکو کی جانب سے عوام کے لیے ایک ساتھ کی سہولت بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ایک ماہ بل نہ دیں تو اگلے ماہ بجلی کاٹ دی جاتی ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ سستی بجلی فراہم کر کے حکومت ریونیو میں اضافہ کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے، عوام اور انڈسٹری کو ریلیف دینا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جانب کھپت کم ہونے سے بجلی کے ریونیو میں فطری کمی بھی سامنے آئی۔ حکومت ریونیو میں کمی پوری کرنے کے لیے عوام دشمن ٹیکسز عائد کر رہی ہے۔ ایک ماہ میں 3 بار بجلی کی قیمت میں اضافہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر نے ہفتے کی روز عوامی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا بھی اعلان کیا۔ لاہور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا کہ چچا بھتیجی کی سرکار ملک کو معاشی تباہی کی جانب لے جا رہی ہے۔ 20 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے اتر چکے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف محرم کے بعد وہ نہ صرف احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں بلکہ آئندہ ہفتے پنجاب اسمبلی کے باہر عوامی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے۔ چیف منسٹر اور اس کے چچا یہ دونوں جس طریقے سے اس ملک پہ قابض ہوئے اور مسلط کیے گئے، اور آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ بجلی میں انہوں نے پوری عوام کی، پاکستان کی پوری عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ 20 کروڑ پاکستانی وہ اس وقت ہیں جو کہ غربت کی نچلی لکیر سے بھی نیچے ہیں۔ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں احتجاج میں جا رہے ہیں بجلی کے معاملے میں۔ سیٹرڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی دوبارہ عوامی اسمبلی لگائیں گے، اسمبلی کے باہر۔ ملک احمد خان بچر نے کہا کہ وزیر اعظم نے اداروں کو ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا اختیار دے کر لوگوں کے گھروں میں مداخلت کی اجازت دی ہے۔ یہ معاملہ خود ان کے گلے پڑ جائے گا۔ 11 اراکین اسمبلی کی معطلی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ حکومت نے سولر پینلز کی فراہمی کو لے کر فائلر اور نان فائلر کا نیا مسئلہ کھول دیا ہے۔ اس حکومت نے جو کام کیا ہے کہ اس نے اداروں کو اجازت دی ہے کہ آپ ٹیلی فون کی ریکارڈنگ کریں۔ دیکھیں بات ہے سیدھی سی، آپ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، آپ اداروں کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گھس رہے ہیں۔ یہ جو گرہ باندھ رہے ہیں کل ان کو منہ سے کھولنی پڑیں گی، یہ کہیں نہیں بچ سکیں گے۔ قائد حزب اختلاف ملک احمد بچر کا یہ بھی کہنا تھا کہ آٹے پر لگنے والے ٹیکس کے خلاف فلور ملز کی تحریک کے ساتھ ہیں۔ کیمرامین عدنان کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہم حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ ابھی دھرنا شروع بھی نہیں ہوا اور وزیر اعظم نے 50 ارب روپے ریلیف دینے کا کہہ دیا۔ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ صرف اعلان کرنے کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں پہنچتا۔ حمزہ خورشید کی یہ رپورٹ۔ لیسکو آفس اچرا کے باہر احمد سلمان بلوچ کی زیر قیادت جماعت اسلامی کا احتجاجی کیمپ، شرکا کی حکومت کے خلاف نعرے بازی، احتجاجی طور پر ہاتھ والے پنکھے بھی چلائے۔ مرکزی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی احتجاج کے لیے کیمپ میں پہنچ گئے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم عوام کی آواز بنے ہیں اور 12 جولائی کو اس بات کا ثبوت بھی دیں گے۔ حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ وزیر اعظم ریلیف دینے جیسے اعلان پہلے بھی کر چکے ہیں جو IMF کے کہنے پر کارآمد نہیں ہو سکے۔ آپ ریلیف دینے سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ کل وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم 50 ارب روپے کا ریلیف دے رہے ہیں۔ IMF کے کہنے پر آپ نے اپنے اعلان پر عمل درآمد نہیں کیا تھا۔ 1-2 مہینے کے اعلانات کر کے
آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ اس سے کہیں زیادہ پیسے ٹیکسوں کی مد میں وصول کر لیتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹیلی فون ریکارڈ کرنا 25 کروڑ عوام کی توہین ہے، یہ اقدام خلاف دستور ہے، حکومت آئین کی خلاف ورزی کرنے سے باز ہے۔ یہ جو کابینہ نے غیر قانونی، غیر آئینی قدم اٹھاتے ہوئے پاکستان کی ایجنسیوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کا فون ٹیپ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، یہ خلاف آئین ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ انسانوں کی توہین ہے۔ احتجاجی کیمپ میں جماعت اسلامی کے قائدین امیر العظیم، ضیاء الدین انصاری، جاوید قصوری، عبدالعزیز عابد اور جبران بن سلمان بھی شریک ہوئے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کر لی۔ محمد اشفاق کی یہ رپورٹ۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ملک میں 40,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، صرف 27 سے 28,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے اور دیہات میں 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بجلی جیسی بنیادی سہولیات فراہم نہ کرنا آئین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ عدالت لوڈ شیڈنگ کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دے۔ دوران سماعت اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کے کاروبار ختم ہو رہے ہیں، پہلے ہی بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف دائر درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کر لی۔ لاہور میں بادلوں نے ایک مرتبہ پھر رنگ جما دیا۔ شہر میں ہونے والی بارش کے باعث حبس کی کیفیت میں قدرے کی کمی کا احساس، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو جانے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی رہا۔ مغربی ہواؤں کے باعث بننے والا ایک نیا نظام افغانستان کے راستے ملک میں داخل ہو کر بارشوں کا باعث بن رہا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں اس نظام کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں، جن میں لاہور بھی شامل ہے۔ لاہور میں اچھی بارش ریکارڈ کی گئی، جس نے جل تھل ایک کر دیا۔ بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو جانے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی رہا۔ شہر میں سب سے زیادہ 30 ملی میٹر بارش تاج پورہ میں ریکارڈ کی گئی، جبکہ لکشمی چوک پر 29 ملی میٹر بارش برسی۔ اس طرح شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف تناسب سے بارش برسی۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق موسم کی یہ صورتحال 15 جولائی تک برقرار رہنے کا امکان ہے، جس دوران مزید بارش متوقع ہے۔ صورتحال کے پیش نظر شہریوں سے بھی محتاط رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ پیاف شفقت گروپ کو بڑی کامیابی، لاہور بزنس مین فرنٹ نے پیاف کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں چیئرمین LBF نے بھرپور انتخابی مہم چلانے کا عزم دہرایا۔ پیاف ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس میں چیئرمین لاہور بزنس مین فرنٹ محمد امجد چودھری نے کہا کہ ہم پیاف کے ساتھ الائنس کر کے انتخابات لڑنے جا رہے ہیں۔ ان انتخابات کو ہم کلین سویپ کریں گے۔ شروع سے پیاف کے ساتھ تھا اور آج LBF پیاف کے ساتھ الائنس کر کے اگلا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ سے قدم ملا کے بھرپور محنت کریں گے اور اس الیکشن کو اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ون کریں گے اور کلین سویپ کریں گے۔ پیٹرن ان چیف پیاف سہیل نثار نے کہا کہ LBF کا اتحاد خوش آئند ہے۔ یہ کارواں اسی طرح کامیابی سے چلتا رہے گا۔ یہ کارواں ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ دیکھیے گا تو ہر ویک آپ کو ایک نئی خبر دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ پوری ایک ٹیم کی طرح چلیں گے اور ایک ٹیم کی طرح ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور کامیابی بھی اسی طرح انشاءاللہ اللہ ہمارا مقدر بنائیں گے۔ اس موقع پر سابق صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ لاہور چیمبر کے انتخابات کو بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ بجلی، گیس اور ٹیکسز کے مسائل کا حل ہماری ترجیحات ہیں۔ اس بار جو الیکشن ہوگا اس کو بھرپور طریقے سے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور چیزوں کو اسی طرح سے جیسے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اسی طرح سے سیریسلی لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ اس بار ون ہماری ہوگی۔ پریس کانفرنس میں چیئرمین پیاف سینیٹر ظفر چودھری، سابق صدور لاہور چیمبر میاں شفقت علی اور سہیل اشاری سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین بلال کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔ لاہور چیمبر کے انتخابی دنگل کی تیاریاں، دروگا والا انڈسٹری اور اونرز ایسوسی ایشن کا چیمبر الیکشن میں انجم نثار گروپ کی حمایت کا مکمل اعلان۔ انجم نثار گروپ نے عرفان قریشی کارپوریٹ کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ داروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کی جانب سے انجم نثار گروپ کے اعزاز میں تقریب۔ ایسوسی ایشن کا لاہور چیمبر کے انتخابات میں انجم نثار گروپ کی مکمل حمایت کا اعلان۔ پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار نے اپنے خطاب میں کہا کہ لاہور چیمبر میں ہمارا 2 دہائیوں سے تاجروں کی خدمت کا سفر جاری ہے اور آنے والے انتخابات میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اس تنظیم نے کام کیا ہے، چیمبر نے افیکٹو رول پلے کیا ہے، تو مجھے انشاءاللہ
अल्लाह के घर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो चंद पत्ते प्याज के दरख्त से झड़े हैं, इंशाअल्लाह इस तनावर दरख्त का, इस प्याज का आपकी मोहब्बत से कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। प्याफ अंजुम निसार ग्रुप ने एसोसिएशन के इरफान कुरैशी को चैम्बर इंतखाबात के लिए कारपोरेट क्लास का उम्मीदवार नामजद कर दिया। चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल ने कहा कि हम पर कारोबारी बिरादरी का मुकम्मल एतमाद है, ताजरों की खिदमत जारी रहेगी। इलेक्शन जब होंगे, मेरी बात आज लिख लीजिएगा, ये इलेक्शन जितना बड़ा ये इलेक्शन है, इंशाल्लाह इतनी ही बड़ी कामयाबी प्याफ फाउंडर अलायंस को जरूर मिलेगी कि इसी जज्बे के साथ जिस तरह आप इस हाल में तशरीफ लाए हैं, लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में भी आएँ, अपने दोस्तों को भी लाएँ और प्याफ फाउंडर अलायंस को कामयाब करें। तकरीब में चेयरमैन दरोगा वाला इंडस्ट्री एसोसिएशन मियां मोहम्मद मंशा, सदर मोहम्मद आसिम रफीक और वाइस चेयरमैन प्याफ ताहिर मंजूर चौधरी और ताजिरों और सनतकारों की बड़ी तादाद शरीक थी।